ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما کان للنبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات شایان شانی نہیں ہے، یہ جچتی ہی نہیں ہے انہیں بات، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب نہیں دیتی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی ایسے شخص کی بخشش کی درخواست کریں جو شرک پہ مر گیا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، اور کچھ مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی. اصولی بات صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ زندگی بھر کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے، چپ رہے آدمی. بہت خطرناک چیز، بہت خطرناک چیز ہے. اور کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے تو ایمان غارت ہو جاتا ہے. اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے سرے سے. جو چیز نہ قبر میں پوچھی جائے، نہ عقیدے میں شامل ہے، نہ قیامت میں پوچھی جائے گی، نہ اس کا کوئی حساب کتاب لینا ہے، خام خواہ آدمی ایک اور بحث کو چھیڑ دے اور شروع کر دے. یہ نہیں ہے کہ اس بحث سے کوئی ناواقفیت ہے. سب معلوم ہے جو کچھ سیوطی نے لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، اور بھی بڑے لوگوں نے، لیکن جان بوجھ کے اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں. ممکن ہے سیرت جو ہے اس کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے کسی وقت سیرت میں بات آئے تو وہاں عرض کریں، لیکن فی الحال اسے بالکل نہیں چھیڑ رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر ضرورت کیا ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ بس گزر جائے خاموشی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی اگر تکلیف پہنچ گئی ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کسی ایسے آدمی کے لیے استغفار کریں جو مشرک ہے، یہ ان کی شان کے خلاف ہے. وَلَوْ كَانُوا، اور اگرچہ وہ لوگ ہوں اولی قربا، ناطے والے ہوں، اگرچہ رشتہ داری کیوں نہ ہوں، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبینہ، واضح ہو چکا ہے، لہم، ان کے لیے، یعنی ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی، وہ جہنم میں جانے والے. تو اس لیے کبھی بھی کسی مشرک کے لیے سفارش نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ جو چیز ہے ان مشرکوں، شرک پہ جس کا انتقال ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اسے جنت نہیں دیں گے. پیچھے بھی گزر چکی ہیں ایسی آیات منافقین کے بارے میں بھی، کہ منافقین، ان کے لیے بھی آپ استغفار کریں یا نہ کریں سب برابر ہے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اسی طرح مشرکین کے لیے بھی یہ قاعدہ ہے. اس آیت میں جو ما کانا کا لفظ جہاں سے شروع ہوئی ہے نا، یہ سمجھنے کی ایک چیز ہے کہ یہ جو ما کانا کا لفظ ہے قرآن میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بڑے بڑے مفسرین اور ترجمہ کرنے والے یہاں آ کر پھنس گئے ہیں، اور اس فرق کو، اس ڈفرینسیشن، اس چیز کو وہ قابو میں نہیں لا سکے. دیکھیے، ما کانا سے کبھی کبھی قرآن اس طرح استعمال کرتا ہے کہ نہیں ہو سکتی یہ بات ممکن ہی نہیں ہے. ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مر جائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے. ما کانا یہ گزرا ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو اللہ کبھی کبھی ما کانا کا لفظ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں جو کام اس کے اپنے اختیار اور قبضے کے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہاں ترجمہ یہ ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دنیا مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہاں جیسے دیکھ لیجئے، ما کان للنبی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں، ان کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، ان کو یہ بات جچتی نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے جی. اب دیکھیے دوسرا کیجئے، ما کان النبی، اگر یہاں یہ ترجمہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہو تو سکتا ہے. وہ زبان سے اظہار تو کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بخشش کی درخواست تو کر سکتے ہیں، اور ایمان والے تو ان سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ما کانا کا لفظ ہے، جب ان کاموں میں آئے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو وہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کرے گا ہی نہیں. اور جہاں ما کانا کا لفظ جہاں پر آتا ہے مخلوق کے لیے، وہاں ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اچھا کسی مشرک کے لیے ہم دعا نہ مانگے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دعا مانگی تھی؟ والد ان کے بھی مشرک ہی تھے، انہوں نے کیوں دعا مانگی تھی؟ انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی کہ پروردگار میرے والد کو بخش دے، تو انہوں نے کیوں دعا کی تھی؟ وہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے وہ سورہ شعراء میں آتی ہے، وہاں دیکھیے. سورہ شعراء کیا نمبر ہے؟ 26 نمبر سورت ہے. سورہ شعراء اور 19واں پارہ ہے، 26 نمبر سورت ہے، اور آیت نمبر ہے اس کی 86. سے دیکھ لیجئے، 83 نمبر آیت سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور عرض کرتے ہیں رب حبلی حکمن، اے پروردگار مجھ کو حکم کرنے والا بنا دے، والحقنی بالصالحین، اور اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اے پروردگار جو بھی زمانے میں آخر پہ لوگ آئیں گے ان سب میں میرا ذکر خیر کے ساتھ جاری فرما. یہ ایسی دعا اللہ نے ان کی قبول کی ہے کہ عیسائی، یہودی، مسلمان سب ان کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں. انہوں نے کہا پروردگار میرا ذکر، میرا بول، میری بات، اور جو پیچھے آئیں گے لوگ ان کی زبانوں پہ خیر سے جاری فرما دے. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور اے اللہ مجھے وارث بنا دے جنت کا جس میں باغات ہیں، انعامات. واغفر لأبی، اور اے اللہ میرے والد کو معاف فرما دے. انہ کان من الضالین، اے اللہ وہ تھا گمراہوں میں سے، راہ بھول گیا تھا. ولا تخزنی، اور اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ فرما، یوم یبعثون، جس دن اللہ تو لوگوں کو اٹھائے گا، اس دن مجھے غم نہ دیکھنا پڑے. یہ دعا مانگی ہے.